السلام علیکم، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کے روبرو ہوں۔ جیسا کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں، اردو قواعد۔ آج اس ویڈیو میں بہت خاص سوالات پوچھے جائیں گے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ تو چلیے ہم سیدھے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ میری خوشبو سے مہک جائے یہ دنیا مالک، مجھ کو وہ پھول بنا سارا چمن ناز کرے۔ سب سے پہلا سوال ہے، لڑکھڑانا کا حاصل مصدر کیا ہے؟ لڑکھڑانا کا حاصل مصدر کیا ہے؟ آپ کو وقت بھی دیا جا رہا ہے۔ آپ نے کمنٹ میں کہا بھی تھا کہ وقت نہیں دیا جا رہا ہے، تو اس میں آپ کو وقت دیا جا رہا ہے۔ ہر سوال میں 20 سیکنڈ کا وقت دیا جا رہا ہے آپ کو۔ تو لڑکھڑانا کا حاصل مصدر ہے لڑکھڑاہٹ۔ خوش رہو کون سا جملہ ہے؟ آپ سوچ رہے ہیں؟ سوچتے رہیں آپ۔ امید ہے جواب آپ کو پتا ہوگا۔ خوش رہو کون سا جملہ ہے؟ تو یہ خوش رہو جملہ ہے دعائیہ۔ اگلا سوال، احمد کی ٹوپی کالی ہے، اس جملے میں کالی کیا ہے؟ اس کا جواب اب دیں۔ تو اس جملے میں کالی صفت ہے۔ بیلنا کا اسم اعلیٰ کیا ہوگا؟ بیلنا کا اسم اعلیٰ کیا ہوگا؟ بیلنا تو جانتے ہی ہیں، روٹی بیلنا وغیرہ وغیرہ۔ کس چیز سے بیلتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے بیلن۔ غالب علم کی کون سی قسم ہے؟ علم کی قسمیں آپ نے پڑھی ہیں، کہیں پر 6 کہیں پر 5 ہے۔ تو اسی میں ایک ہے کہ غالب کون سی قسم ہے، تو یہ ہے تخلص۔ شاہراہ کون سا اسم ہے؟ شاہراہ آپ نے پچھلی ویڈیو دیکھی ہوگی، اس میں پورا بتایا گیا ہے یہ سب کچھ۔ تو شاہراہ اس میں مکبر ہے۔ ظلم کا مترادف لفظ کیا ہے؟ مترادف کو کہتے ہیں پریائے واچی، یعنی ایک معنی اور ایک ساتھ استعمال ہو۔ استعمال ہو بھی سکتا ہے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو ظلم کا مترادف لفظ ہے ستم، کہتے ہیں نا ظلم و ستم۔ نگہبان میں لاحقہ کیا ہے؟ سابقہ اور لاحقہ تو آپ نے پڑھا ہوگا۔ تو یہاں سوال ہے نگہبان میں لاحقہ کیا ہے؟ تو اس کا لاحقہ ہے بان۔ اس کے بعد ہے اقرب کا معنی کیا ہے؟ یہ سوال کئی سالوں سے پوچھا جا رہا ہے، اس لیے اسے جاننا ضروری ہے۔ اور یہ ایک برج بھی ہے، یعنی راشی بھی ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں بچھو۔ خالد اردو پڑھتا ہے، اس میں پڑھتا کیا ہے؟ سبجیکٹ، آبجیکٹ اور ورب تو آپ جانتے ہی ہوں گے۔ فعل، فاعل، مفعول۔ تو پڑھتا فعل ہے۔ کلمہ کسے کہتے ہیں؟ بہت اہم سوال ہے، کلمہ کسے کہتے ہیں؟ تو بامانی الفاظ کو کلمہ کہتے ہیں، یعنی جس سے کوئی معنی نکلے اسے کلمہ کہتے ہیں۔ 15 افراد میں 15 کیا ہے؟ مطلب یہ 15 اسم کی کون سی قسم ہے؟ 15 افراد، تو یہ اس میں تعداد ہے۔ اس کے بعد ہے ظلم کا مفعول کیا ہوگا؟ فعل، فاعل، مفعول تو آپ نے جانا ہوگا، تو اسی میں ہے ظلم کا مفعول کیا ہوگا؟ تو ظلم کا مفعول ہے مظلوم۔
جس اسم سے آواز کا علم ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ تو جواب ہے اسم صوت۔ اس کے بعد ہے جس اسم سے کسی مقام یا وقت کا علم ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے اسم ظرف۔ اگلا سوال، لفظ اذان مذکر ہے یا مؤنث؟ تو اس کا جواب ہے اذان مؤنث ہے، اذان ہو رہی ہے یعنی مؤنث۔ ناک میں دم کرنا محاورہ کا مطلب کیا ہے؟ ایک محاورہ ہے ناک میں دم کرنا، اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے پریشان کرنا۔ وہ جائے گا کون سا زمانہ ہے؟ ماضی، حال یا مستقبل؟ تو وہ جائے گا یہ مستقبل ہے یعنی فیوچر ٹینس۔ اور اسی سے جڑا ہوا ایک سوال اور بھی، زمانے کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو اس کا جواب ہے زمانے کی 3 قسمیں ہیں۔ اگلا سوال، کیوں، کب، کیسے، کون سا اسم ہے؟ کیوں، کب، کیسے، کون سا اسم ہے؟ تو یہ ہے اسم استفہامیہ، یعنی جس میں سوال ہو اس کو کہتے ہیں اسم استفہامیہ۔ جس میں کسی چیز کی چھوٹائی کا پتہ چلے وہ کون سا اسم ہے؟ مطلب چھوٹا ہونے کا جس سے پتہ چلے وہ کون سا اسم ہے؟ تو اسم مصغر۔ گریزاں کون سا اسم ہے؟ گریزاں آپشن آپ کو دیا جائے گا، یہاں نہیں دیا جا رہا ہے، کتاب میں آپشن ہوگا جس سے آپ آسانی سے جان سکیں گے۔ تو یہاں دیکھ لیں گریزاں اسم حالیہ ہے۔ اس کے بعد ہے رزم کی ضد کیا ہے؟ رزم کی ضد کیا ہے؟ یعنی رزم کا اپوزٹ کیا ہے؟ تو رزم کا اپوزٹ ہے بزم۔ اگلا سوال دیکھیں، پڑھے نہ لکھے نام محمد فاضل، یہ کیا ہے؟ محاورہ ہے، ضرب الامثال ہے، ضرب المثل ہے، کہاوت ہے، کیا ہے؟ تو اسے کہیں گے ضرب المثل۔ تو یہ رہی آج کی ویڈیو، چلیے اجازت دیجیے، اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے، اللہ حافظ۔